بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح امیت امی کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے سبق کے اندر ہم حاشا، خلا اور ادا اس کو پڑھیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے وحاشا وخلا وادا کل واحد منہا للاستثناء۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں تو واو نئے جملہ شروع میں آئی واو استنافیہ یا عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، اس صورت میں پیچھے والے حرف جر پر اس کا عطف ہو جائے گا۔ اس کے بعد حاشا مراد لفظ یہ معطوف لا ہوگا کیونکہ آگے خلا اور ادا آ رہے ہیں، ان کے شروع میں واو ہے۔ اس کے بعد واو عاطفہ، خلا مراد لفظ معطوف اول، واو عاطفہ، ادا مراد لفظ معطوف ثانی۔ معطوف لا اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مبتدا اول ہوگا کیونکہ آگے پھر مبتدا ہے اور اس کے بعد آگے للاستثناء یہ خبر ہے، تو ایسی صورت میں پھر دو مبتدا بن جاتے ہیں، تو یہ مبتدا اول ہو گیا۔ اس کے بعد کل واحد منہا للاستثناء، اس جملہ کی ترکیب کریں تو سب سے پہلے جو کل ہے، کل کے بارے میں ایک قاعدہ ہے چھوٹا سا کہ کل ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر ایسی صورت ہو کہ یہ مضاف نہیں ہو رہا تو پھر اس پر تنوین پڑی جائے گی، اور وہ تنوین مضاف لا کی عوض میں ہوتی ہے، تنوین عوض ہوتی ہے وہ، یعنی اس صورت میں بھی مضاف لا حذف ہوتا ہے اور اس کی عوض میں وہ تنوین آئی ہوتی ہے۔ تو ترکیب کریں تو کلو یہ مضاف، واحد یہ اس کا مضاف لا ہے، اس کے بعد آگے منہا، تو واحد نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو قاعدہ ہے کہ یہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو واحد موصوف، منہا جار مجرور مل کر ظرف مسکر متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے۔ مجرور اس لیے نکالا کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ ثابتین صیغہ صفت اس میں واضح الفاعل راجع بس ہوئے موصوف، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مذکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کلو کا مضاف ہے، مضاف ہے مل کر یہ مبتدا ثانی۔ اس کے بعد للاستثناء یہ اب جار مجرور مل کر ظرف مذکر متعلق ہوں گے ثابتن کے کیونکہ اس نے خبر پڑھنا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ثابتن صیغہ صفت واضح الفاعل راجع بس ہوئے مبتدا ثانی، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی پہلے مبتدا کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد عبارت ہے مثل جاء القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید۔ پہلی ترکیب اس کی ناو اور مثلو کے بارے میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے کہ ناو اور مثلو جہاں بھی ہیں اس کے بعد اگر جملہ ہو یہ مضاف ہوتے ہیں، اور پھر اگر ان کے بعد جو جملہ ہو تو اس کو مراد لفظ کہہ کر مفرد بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ جملہ کی طرف مضاف نہیں ہوتے، تو جملہ آ گیا تو اس کو مفرد کی تعویل میں کرتے ہیں۔ دوسرا اس کو پھر مبتدا معذوف کی خبر بناتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو پھر مرفوع پڑھیں گے کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، تو مثلو پڑھا تو مثلو مضاف۔ اس کے بعد جاء القوم حاشا زید، یہاں تک ایک ہے جملہ، یہاں پر تین جملے ہیں کیونکہ تین حرف جر پیچھے بیان ہوئے تو تینوں کی مثال دینا مقصود ہے، ایک کی مثال دینا مقصود نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر تین جملے ہوں گے۔ خلا زیدن کے پیچھے بھی نکالا جائے گا جاء القوم، ادا زیدن کے پیچھے بھی نکالا جائے گا جاء القوم، کیونکہ تین مثالیں دینا مقصود ہے، تو اس لیے جاء القوم حاشا زیدن یہ مراد اللفظ معطوف ہے، واو عاطفہ خلا زیدن بتقدیر جاء القوم یہ مراد اللفظ پھر معطوف اول، واو عاطفہ ادا زیدن بھی بتقدیر جاء القوم یہ مراد لفظ ہو کر یہ پھر معطوف ثانی ہوگا۔ معطوف لا اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر اب یہ مثلو کا مضاف لا ہو جائے گا، مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالو ہا کی۔ مثال ہو پیچھے ہم نکالتے آئے ہیں، یہاں پر مثالو ہا نکالا اس لیے پیچھے جمع ہے، تین ہیں، حاشا کی بھی مثال ہے، خلا کی بھی، ادا کی بھی، تو ہا ضمیر جو ہے یہ واحد مؤنث کی نکالی، واحد مؤنث کی جو ضمیر ہوتی ہے جمع کی طرف لوٹ جاتی ہے، تو اس لیے مثالو ہا نکالا، تو مثال مضاف حاضمیر مضاف لا راجع بس ہوئے حاشا خلا اور ادا، یہ مضاف مضاف مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر الگ سے ترکیب کریں تو جاء القوم حاشا زیدن، یہاں تک ایک جملہ ہے، تو جاء فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر اس کا مفعول بہ، جاء یہ ان افعال میں سے ہیں جو لازم بھی آتے ہیں اور متعدی بھی استعمال ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ جاء بطور متعدی استعمال ہو رہا ہے، تو جاء فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر اس کا مفعول بہ۔ اس کے بعد القوم یہ مستثنی منہ ہے، حاشا یہ حرف جر ہے اور استثناء کے لیے ہے۔ اس کے بعد زیدن یہ مجرور لفظاً اور منصوب محلاً ہے مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر یہ فعل کا فاعل ہو گیا، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد واو عاطفہ خلا زیدن کے پیچھے بھی نکالی جائے گی عبارت جاء القوم، تو اس کی بھی وہی ترکیب ہوگی کہ جاء فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ، القوم مستثنیٰ منہ، خلا حرف جر برائے استثناء، زیدن یہ مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، واو عاطفہ ادا زیدن کی بھی بالکل اسی طرح ہی ترکیب، یہ بھی الگ سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے وقال بعضهم ان الاسم الواقع
بعدها يكون منصوبا على المفعولیتی، واو نئے جملہ کے شروع میں آئی تو واو استینافیہ. اس کے بعد کالا یہ فعل ہے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، کالا یکون سے. اس کے بعد بعدہم یہ اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ ماضی کے ان صیغوں میں سے آیا ہے جن کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا فاعل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے اور وہ ہے بعدہم. تو بعد مضاف ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے، اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور ترکیب میں وہ ہمیشہ مضاف الیہ بنتی ہے اور اسم خود پھر کیا ہوگا، مضاف ہوگا. تو بعدہم یہ مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا فاعل. اس کے بعد ہے انا، اس کو انا پڑھیں گے، انا نہیں اس کو پڑھ سکتے کیونکہ یہ کالا کے بعد آیا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ قول مصدر کے کسی بھی آگے سیگا کے بعد، یعنی اس کے جتنے مشتقات ہیں کسی بھی سیگا کے بعد آ جائے تو اس کو انا ہی پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے، بشرطے کہ اس میں زن والا معنی نہ ہو. تو یہاں پر زن والا معنی نہیں ہے تو اس لیے اس کو انا پڑھیں گے. تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل. اس کے بعد ہے الاسم الواقعہ. حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. پھر مبتدا کو کہتے ہیں کہ وہ ویسے جو مبتدا ہوتا ہے جب یہ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر مبتدا کو کہتے ہیں اسم. تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل الاسم الواقعہ، یہ دو اسم ہیں. کیسے پتہ چلا؟ الف لام کی وجہ سے پتہ چلا، اور دونوں معرفہ ہیں، یہ بھی الف لام کی وجہ سے پتہ چلا. اور دو اسم معرفہ اکٹھے ہیں تو وہ موصوف سے بنتے ہیں. اسی کے تحت الاسم یہ موصوف ہے، الواقعہ یہ اس کی صفت ہے لیکن یہ شبہ جملہ ہو کر صفت ہوگی. الواقعہ یہ اسم فاعل کا صیغہ، اس میں وزمیر فاعل راجب وصف موصوف. اس کے بعد ہے بعدہا، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول فی ہے. اس میں حاضمیر جو ہے اس کا مرجع وہی حاشا خلا اور ادا ہے، جس طرح پیچھے بات بتائی تھی کہ ضمیر جو واحد مؤنث کی ہوتی ہے یہ جمع کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو اسی کے تحت یہاں پر مصنف صاحب نے بھی بعدہا حاضمیر جو واحد مؤنث کے وہ لے کر آئے ہیں. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو گیا. الواقعہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ انا کا اسم. اس کے بعد ہے یکون منصوبا علی المفعولیتی. تو یکون فعل از افعال ناقصہ، صیغہ ہے واحد مذکر غائب. تو اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہوگا اور وہ لوٹے گی پیچھے انا کے اسم کی طرف. اس کے بعد ہے منصوباً، تو یہ اب فعل ناقص کی خبر ہوگی کیونکہ فعل ناقص کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یہ لفظ بھی منصوب ہے اور ہوتی بھی منصوب ہے. تو منصوباً یہ صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے جو لوٹ جائے گی پیچھے ناقص کے اسم کی طرف. اس کے بعد ہے المفعولیتی، الحرف جار المفعولیتی یہ اس کا مجرور ہے. تو یہ جار جو مل کر ظرف لغو ہوں گے منصوباً کے لیے. منصوباً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوگا اب انا کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ. کالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اگر جملہ ہے فاہین اذن تکون ہذہ الالفاظ افعالا، تو فا حرف عطف برائے تفریح، ہینا اذن، اس میں ہینا یہ اس میں ظرف ہے مضاف ہے. اس کے بعد ہے اذن، تو اس جو ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور پھر یہ مضاف ہے، اور یہ جو تنوین ہے نا یہ جس جملہ کی عوض میں ہے وہ جملہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی یہ پھر مضاف الیہ مل کر ہینا کے لیے مضاف الیہ، ہینا اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا مقدم تکونو کے لیے. یہ ترکیب جمہور کے مذہب مطابق ہے. پھر شیخ رضی کی ترکیب اس میں تھوڑی سی الگ ہے، وہ اس طرح ہوگی کہ ہینا اس میں ظرف مبدل منو، اس جو ہے یہ اس کا بدل، مبدل منو اپنے بدل سے مل کر یہ مضاف ہوگا اور جو جملہ ہے جس کے عوض میں تنوین آئی ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ پھر مفعول فی. اور جملہ یہاں پر معذوف کون سا ہے؟ تو جملہ ہے یہاں پر اصل میں عبارت اس طرح تھی ہینا از نوصب الاسم الواقع بعدها علی المفعولیتی. تو وہ جو جملہ ہے اس کو نکال کر اس کے الگ سے ترکیب کرنے کے بعد اس کو مضاف الیہ بنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کی ترکیب پھر آسان ہی ہوگی کہ نوصب الاسم الواقع، نوصب فعل مجہول ہے، الاسم الواقع یہ الاسم یہ موصوف، الواقع بعدہا یہاں تک یہ صفت ہوگی، موصوف صفت مل کر یہ نائب فعل ہو جائے گا. اس کے بعد المفعول یہ ظرف لغو ہوگا، فعل اپنے نائب فعل ظرف لغو سے مل کر یہ پھر جملہ اپنا مضاف الیہ ہو جائے گا. بہرحال دونوں ترکیبوں کے مطابق یہ بنے گا مفعول فی ہی. اس کے بعد تکون یہ فعل از افعال ناقصہ ہے، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. تو اس کے بعد ہذہ الالفاظ یہ اس کا اسم ہوگا. تو ہذہ اس میں اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے. اس کے بعد الفاظ یہ بھی معرفہ ہے، دو معرفہ اکٹھے ہے تو یہ موصوف صفت ہوں گے. ان کو ویسے مبدل منو بدل بھی بنا سکتے ہیں. تو ہذہ موصوف، الفاظ یہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم. اس کے بعد افعالا یہ اس کی خبر ہوگی. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ ہے والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما،
واو عاطفہ، الفاعل یہ مبتدا ہے، اور یعنی شروع میں معرفہ آ جائے تو وہ مبتدا ہوتا ہے، تو الفاعل مبتدا ہے۔ اس کے بعد ہے فیہا۔ ویسے تو قاعدہ تھا تو یہ پڑھا تھا کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے اور اس کا متعلق لفظ موجود نہ ہو تو پھر اس کو بناتے ہیں خبر، لیکن یہاں پر وہ قاعدہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کا متعلق جو ہے وہ لفظ میں موجود ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے نہیں ہے، اس کے بعد ہے، اور وہ ہے مستترن، تو اس لیے یہاں پر وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اور فیہا اس کے متعلق ہوگا، اور یہ متعلق مقدم ہے، یعنی فیہا جار مجرور مل کر یہ ظرف له مقدم ہے، اور ہا ضمیر کا مرجع جو ہے نا وہ پیچھے ہاذہ الالفاظ ہے۔ اور اس کے بعد ہے ضمیر مستترن، تو یہ دو اسم اکٹھا ہے، دونوں نکرہ ہیں تو یہ موصوف صفت ہوں گے، تو ضمیر موصوف ہے، مستترن یہ اس کی صفت ہوگا، لیکن پھر شبہ جملہ ہو کر مستترن اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل۔ اس کے بعد ہے دائمن، تو دائمن کی تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، دوسری کہ یہ مفعول فی ہے، تیسری کہ یہ حال ہے۔ مفعول مطلق ہو یا مفعول فی ہو تو اس صورت میں اس کا جو موصوف ہے وہ معذوف ہوگا، اس لیے کہ جب موصوف معذوف ہو اور صفت اس کی جگہ آ جائے تو وہ موصوف والا حکم پکڑ لیتی ہے، تو اسی وجہ سے دائمن کو ہم مفعول مطلق یا مفعول فی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو مفعول مطلق بنائیں گے تو پھر پیچھے نکلے گا استتارن دائمن، کیونکہ جو پیچھے عامل ہوتا ہے وہ اس کا جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ ہم معنی ہوتے ہیں، وہ اس کا لفظ ایک ہوتا ہے، ہم معنی بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر مستترن سے بنے گا، تو اس لیے نکالیں گے استتارن دائمن، تو استتارن موصوف ہوگا، پھر دائمن یہ صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل راجع وصول موصوف، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں قریب صفت موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق۔ دوسری ترکیب مفعول فی والی کریں گے تو اس صورت میں پھر اس کا جو موصوف ہے وہ معذوف ہوگا، اس صورت میں ہوگا زمانن، زمانن دائمن، یہ پھر موصوف سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا۔ تیسری ترکیب جو ہوگی وہ حال والی ہوگی، حال پھر کس سے ہوگا کہ مستترن کے اندر جو ہوا ضمیر نائب فاعل ہے وہ ذوالحال، اور یہ دائمن پھر اس سے حال ہوگا شبہ جملہ اس میں ہو کر، تو تینوں ترکیبوں کے مطابق پھر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی کہ مستترن صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر یا مفعول مطلق سے مل کر، پیچھے جو اس کا ظرف مقدم ہے اس سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی ضمیر موصوف کی، موصوف صفت مل کر یہ اب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے عبارت ہے فالمثال المذکور فی معنی جاء القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و عدا زیدن، یہاں تک ترکیب ہوگی، تو فا عاطفہ ہے برائے تفریح۔ اس کے بعد ہے المثال المذکور، المثال یہ بھی معرفہ ہے، المذکور یہ بھی معرفہ ہے، دو معرفہ اکٹھے آئے تو موصوف صفت ہوں گے، اور پھر شروع میں معرفہ آ گیا تو اس کے بعد جار مجرور ہے تو یہ پھر مبتدا خبر ہوں گے، یعنی یہ موصوف سے مل کر مبتدا اور فی کے بعد یہ جار مجرور اور یہ خبر ہو جائے گی، تو المثال یہ موصوف۔ اس کے بعد المذکور، تو مذکور جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ، اس کے شروع میں جو الف لام آیا، تو یہ پیچھے بھی المذکور کی ترکیب کی تھی، تو اس میں المذکور کے شروع میں جو الف لام ہے، الف لام کو ہم بمعنی الذی لیتے ہیں، کیونکہ جو الف لام اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر آتا ہے تو اگر اس میں حدوث والا معنی ہو تو وہ بمعنی الذی ہوتا ہے یا اللتی ہوتا ہے اگر مؤنث کا صیغہ ہو تو، اور اگر اس میں ثبوت ہو تو وہ پھر لام تعریف ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ حدوثی معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ فالمثال المذکور، کہ یعنی اس کے اندر وقت ہے کہ جو مثال پیچھے ذکر ہوئی تو اس کے اندر وقت ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ الف لام جو ہے یہ بمعنی الذی ہوگا، تو الف لام بمعنی الذی۔ آگے ہے مذکور، یہ اس میں مفعول کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، یہ پھر صیغہ صفت نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر یہ پھر پیچھے کی صفت ہو جائے گی، موصول صفت مل کر یہ مبتدا۔ اس کے بعد فی حرف جار، معنی اس کا مجرور، لیکن یہ آگے کے لیے پھر ہوگا مضاف، آگے جو جملہ ہے یہ اس کا ہوگا مضاف الیہ لیکن مراد لفظ کہہ کر، تو اس میں پھر تین مثالیں دینا مقصود ہیں، اس لیے یہاں پر جاء القوم حاشا زیدن مراد لفظ معطوف الیہ، واو حرف عطف، خلا زیدن بتقدیر جاء القوم مراد لفظ معطوف اول، واو حرف عطف، ادا زیدن بتقدیر جاء القوم یہ پھر معطوف ثانی، معطوف الیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر معنی کا مضاف الیہ، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف مستقر متعلق ہوں گے ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت وزن فاعل راجع بس مبتدا صیغہ صفت اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب جاء القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و عدا زیدن کی الگ سے ترکیب کریں تو جاء فعل نون وقایا یا ضمیر اس کا مفعول به، القوم یہ اب معرفہ ہے، اس کے بعد حاشا یہ اب فعل ہے، اور زیدن یعنی یہ ایک جملہ ہوگا الگ، معرفہ کے بعد جملہ آ جائے
تو اگر یہ کلام کے شروع میں ہو پھر تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مبتدا خبر بنیں گے. درمیانے کلام میں اگر آئیں تو پھر قاعدہ ہے کہ معرفہ ہو اور اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہاں پر ذوالحال حال بنتے ہیں. تو القوم یہ ذوالحال، حاشا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل یعنی اس ماضی کا صیغہ ہوگا، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے ذوالحال، اور زیدن اس کا مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جاء کا فعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اسی طرح آگے واو عاطفہ، خلا زیدن بھی اسی طرح، خلا یہ فعل اس میں ضمیر فاعل راجع بسوے ذوالحال، زیدن مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال. پیچھے عبارت وہی نکل آئے گی جاء عن القوم، پھر وہ جملہ فعل فاعل مفعول جملہ. اسی طرح ادا زیدن کی بھی اسی طرح ہی ترکیب ہوگی. اس کے بعد آگے جملہ ہے وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَأَدَا بَعْدَ مَا أَوْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ تَعَيَّنَتَا لِلْفِعْلِيَّةِ. یہ ایک جملہ ہوگا. یہ جو درمیان میں عبارتیں ہیں یہ مثالیں ہیں تو ان کی الگ سے ترکیب ہوگی. تو یہ جو عبارت پڑھی ہے اس کی ترکیب پہلے کریں گے. واو نئے جملہ کے شروع میں آئی تو واو استینافیہ. اس کے بعد اذا ہے. اذا کے بعد اگر دو جملے آئیں تو اس صورت میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا ظرف ازمام متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم یہ بنتا ہے اگر دو اس کے بعد جملے آئیں. تو یہاں پر کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ مفعول فی مقدم بنے گا اور شرط کے معنی کو متضمن ہوگا. اور اگر اذا کے بعد ایک جملہ آئے تو اس صورت میں یہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا مباد مضاف الیہ ہوتا ہے. پھر یعنی یہ صرف ما ظرف کے لیے ہوتا ہے، اس وقت اس میں وہ شرط والا معنی نہیں ہوتا، یعنی شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو ترکیب کریں گے تو واو استنافیہ، اذا ظرف ازمام متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم. واقعات فعل صیغہ واحد مؤنث غائب ماضی کا صیغہ ہے. خلا مراد اللفظ معطوف لی، واو عاطفہ، ادا مراد اللفظ معطوف، معطوف لی معطوف مل کر یہ فاعل. بعد مضاف، ما مراد اللفظ مضاف لی، مضاف لی مل کر یہ مفعول فی. واقعات فعل اپنے فاعل اور مفعول فی یہ جو بعد ما والا مفعول فی ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ. اس کے بعد ہے او فی صدر الکلامی. او حرف عطف ہے، فی حرف جار، صدر الکلام مضاف مل کر مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف مستقر متعلق ہوں گے واقعاتا کے. واقعاتا نکالیں گے پیچھے کیونکہ واقعات ہے تو اسی کے کرینہ سے یہاں پر واقعاتا آئے گا. تو پیچھے فعل جو تھا وہ واقعات وہ واحد تھا، یہاں پر اب تسنیہ نکالیں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس صورت میں فعل جو ہے وہ واحد ہی رہتا ہے، اور فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو پھر ان میں مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے. تو پیچھے چونکہ خلا اور ادا دو ہیں تو اس لیے یہاں پر اب جب ضمیر فاعل ہوگی پھر تسنیہ کی ضمیر آئے گی. تو واقعاتا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے تو اس میں الف ضمیر اس کا فاعل ہے. تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف لا اپنے معطوف اور یہ جو مفعول فی مقدم اذا تھا اس سے مل کر شرط. اور اس کے بعد تعینتا للفعلیتی یہ اس کی جزا ہے. تو تعینتا یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، تعینہ یا تعینو سے، تو اس میں الف ضمیر اس کا فاعل، للفعلیتی جار مجرور ظرف لاغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. آگے اب اس مثال کے الگ سے ترکیب کریں تو مثل ما خلا زیدن و ما ادا زیدن. تو مثل مضاف، ما خلا زیدن مراد لفظ معطوف لی، واو عاطفہ، ما ادا زیدن مراد لفظ معطوف، معطوف لی معطوف مل کر یہ مثل کا مضاف لی، مثل مضاف اپنے مضاف لی سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہو کی. مثال مضاف حاضمی مضاف لی ہو گیا وہ مضاف مل کر یہ خبر جملہ اس میں خبریہ. پھر یہ جو مثال ہے آگے ما خلا زیدن اور ما ادا زیدن اس کی الگ سے ترکیب کریں تو ما یہ جو ہے نا ما مصدریہ ہے، حروف مصدریہ تین ہیں، ما ان اور انا. ان کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں، یعنی موصول کی پھر دو طرح تقسیم ہوتی ہے اس اعتبار سے، موصول اسمی اور موصول حرفی. موصول اسمی میں اسماء موصول آتے ہیں اور موصول حرفی میں پھر یہ تین آتے ہیں ما ان اور انا. تو یہ ما مصدریہ اور ما موصول حرفی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ما موصول حرفی، خلا یہ فعل ہے صیغہ واحد مذکر غائب، زیدن اس کا خلا کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے مجیء القوم کی طرف، جو مفہوم ہے جاء عن القوم سے، تو وہ اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول بھی. خلا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر اب یہ مضاف ہوگا وقتہ مقدر کا. یہاں پر وقتہ پیچھے نکالیں گے، اس میں کافی احتمالات ہیں اس کی ترکیب کے. تو یہاں پر یہ آسان ترکیب اس کی یہی ہے
کہ یہ موصول صلہ مل کر یہ مضافلہ ہوگا اور اس کا مضاف جو ہے وہ مقدر ہوگا وقتہ، تو وقتہ مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ پھر مفعول فی ہو جائے گا۔ مفعول فی کس کا ہوگا؟ تو پیچھے کوئی فعل نکال لیتے ہیں، تو یہاں پر چونکہ پیچھے جو فعل چاہتا ہے وہ ہے جا انل قوم، تو یہاں پر بھی ہم وہی نکالیں گے اسی کے قرینہ سے، تو جا انل قوم پیچھے عبارت نکل آئے گی، تو جا فعل ہے، نون وقاء یاز میں اس کا مفعول بہ، القوم یہ اس کا فاعل ہے، تو جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد جو ما ادا زیدن، اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہوگی کہ ما موصول حرفی، ادا فعل، اس میں وہ فاعل، اس کے بعد جو زیدن ہے یہ اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ پھر وقتہ کا مضافلہ، وقتہ مضافہ مضافلہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا۔ جا عن القوم مقدر کے لیے جا فعل نون کا یاز میں اس کا مفعول بھی، القوم اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد جو دوسری مثال ہے مثل خلل بیت زیدن و عدل قوم زیدن، جو اس کی ترکیب کریں تو مثل مضاف، خلل بیت زیدن مراد اللفظ معطوف علیہ، واو عاطفہ، عدل قوم زید یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ مثل کا مضاف علیہ، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر خبر مبتدا موضوع مثال ہوگی، مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ۔ پھر الگ سے ترکیب کریں تو خلل بیت زیدن، اس کی تو خلا ماضی کا صیغہ بعد مذکر غائب، یہ دعا یدعو کے وزن پر یہ باب اس کا چلے گا، ناقص بابی سے ناصر ینصرو کے وزن پر، تو خلا صیغہ ہو گیا بعد مذکر غائب، اس میں البیت جو ہے اس کا اس میں ظاہر فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ اس کے بعد واو عاطفہ، عدل قوم زیدن، ادا فعل یہ بھی وہی صیغہ ہے اسی وزن پر، یعنی کہ دعا یدعو کے وزن پر، یہ بھی القوم اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آج کے سبق کے اندر حاشا، خلا اور ادا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مصنف صاحب نے یہ فرمایا کہ حاشا، خلا اور ادا ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی یہ حروف جارہ ہیں اور پھر یہ معنوی طور پر استثناء کے لیے آتے ہیں اور اپنے مباد کو یہ جر دیتے ہیں، اور یہ جمہور کا مذہب ہوا، یعنی کہ اس میں صرف ہے اور اکثر جو بصری ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ یہ تینوں حرف جارہ ہیں اور استثناء کے لیے آتے ہیں، جبکہ اس میں پھر بعض ناویوں نے یہ کہا کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہیں، کہ ان کا جو مابعد اسم ہوگا وہ مجرور نہیں ہوگا بلکہ وہ مفعولیت کی بنا پر وہ منصوب ہوگا، تو جب وہ مابعد اسم مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا تو ان کا جو فاعل ہے وہ پھر اس میں ضمیر پوشیدہ ہوگی، وہ فاعل ہوگا، جیسے اس کی مثال کہ جا عن القوم حاشا زیدن، تو اب یہ آیا حاشا، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے اور زیدن اس کا مفعول ہے، اس طرح خلا زیدن، ادا زیدن۔ لیکن جب یہ فعل مانتے ہیں تو پھر فعل کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل متصرف اور غیر متصرف، تو یہ ناوی جو ان کو فعل مانتے ہیں تو پھر فعل ان کو فعل غیر متصرف مانتے ہیں۔ فعل غیر متصرف ہوتا ہے جس سے گردان نہیں آتی ساری، یعنی کہ ماضی مضارع مرنے کی گردانے نہ آئیں، صرف ایک آدھ صیغہ آ جائے تو اس کو فعل غیر متصرف کہتے ہیں، تو یہ پھر فعل ان کو افعال مانتے ہیں اور افعال غیر متصرفہ مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ویسے یہ قاعدہ ہے کہ جب ماضی مثبت جو ہے وہ حال بنے تو اس کے شروع میں قد کا ہونا ضروری ہے، اگر لفظ میں نہ ہو تو مقدر ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر یہ جو عبارت تھی جا عن القوم حاشا زیدن، اس میں حاشا زیدن یہ جملہ ہو کر یہ حال ہے اور یہ ماضی مثبت ہے، اس کے شروع میں قد نہیں ہے، تو یہاں پر ضروری بھی نہیں ہے، نہ اس کو مقدر ماننا بھی ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل غیر متصرف ہے اور فعل غیر متصرف میں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا جو کہ تینوں کے بارے میں، حاشا، خلا اور ادا کے بارے میں، کہ اس میں جمہور کا مذہب یہ ہے یہ تینوں حرف ہیں، اور بعض کہتے ہیں ناوی کہ یہ حرف نہیں بلکہ یہ فعل ہیں اور ان کا مابعد جو اسم ہے وہ مجرور نہیں بلکہ منصوب ہوگا اور ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ ان کا فاعل ہوگی۔ پھر اس کے بعد حاشا کو چھوڑ کر خلا اور ادا کے بارے میں مصنف صاحب نے الگ سے بتایا کہ خلا اور ادا کہ اس میں آگے دو صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کا اتفاق ہے یہ کہ فعل ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ صورتیں یہ بنتی ہیں کہ جب خلا اور ادا کلام کے شروع میں واقع ہوں یا کلام کے درمیان میں واقع ہوں بے شک، لیکن ان کے شروع میں ما مستریہ ہو، کہ جب ان کے شروع میں ما مستریہ ہو یا یہ دونوں کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت یہ فعل ہوں گے۔ کیوں؟ اس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب ما کی صورت میں دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ جب ان کے شروع میں ما آ گیا تو ما مستریہ ہے۔ ما مستریہ کیا ہے؟ ما مستریہ یعنی کہ حرفیہ ہے، کہ ما مستریہ حرف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرف جو ہے یہ حرف پر داخل نہیں ہوتا، یعنی اگر ہم اس کو خلا اور ادا کو صورت میں حرف جر مانے تو حرف پر داخل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو فعل مانتے ہیں۔ پھر اب آج کے پڑھے ہوئے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں، تو جو پہلا جملہ تھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، عربی میں پڑھوں گا، صرف ترجمہ کروں گا۔
حاشا، خلا اور ادا، ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہے۔ ان سب کی مثال جاء القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن کی مثل میں ہے۔ اور بعض ناویوں نے کہا بے شک ان تینوں کے بعد واقع ہونے والا اسم منصوب ہوتا ہے مفعول ہونے کی بنا پر، پس اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے اور فاعل ان میں ہمیشہ ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ پس مذکورہ مثال جاء القوم حاشا زیدن و خلا زیدن و ادا زیدن کے معنی میں ہے۔ اور جب خلا اور ادا ما کے بعد واقع ہوں یا جب خلا اور ادا کلام کے شروع میں واقع ہوں تو یہ دونوں معین ہوں گے فعل ہونے کے لیے۔ اس خلا اور ادا کی مثال جو ما کے بعد ہے ما خلا زیدن و ما ادا زیدن کی مثل میں ہے، اور اس خلا اور ادا کی مثال جو کلام کے شروع میں ہے خلل بیت زیدن اور عدل قوم زیدن کی مثل میں ہے۔ تو حروف جارہ کی جو بات تھی اس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اس کتاب کے اندر 17 حروف جارہ بیان کیے گئے کہ 17 حروف جارہ ہیں، جبکہ حروف جارہ کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے۔ قافیہ کے اندر 19 حروف جارہ ذکر کیے گئے، اور اس کے علاوہ اور بعض کتابوں میں 20 ذکر کیے گئے ہیں، اور مولا اسام رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 20 حرف جار یعنی کہ یہ تعداد جو ہے یہ درست ہے۔ تو اگر 17 نہ ہوں 20 مانے تو پھر اس میں اور آتے ہیں، جس طرح اس میں لعل آتا ہے، لعل یعنی کہ لغت عقیل میں ہے۔ اسی طرح لولا امتناعیہ سیبویہ کے نزدیک یہ بھی حرف جر ہے۔ اسی طرح کئی یہ بھی حرف جر ہے، حرا کے نزدیک لاتا بھی حرف جر ہے۔ اسی طرح متا کو بھی بعض حرف جر مانتے ہیں۔ کبھی کبھی حروف جارہ کو حذف کر دیتے ہیں، اور یہ جس پر داخل ہوتے ہیں ان کا مدخول ہمیشہ اسمی ہوتا ہے، تو اس کو پھر نصب دیتے ہیں اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ منصوب بالنزع الخافض۔ حرف جر اگر حذف نہ ہو پھر تو مجرور ہوں گے، حرف جر کو حذف کر کے اسم کو نصب دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منصوب نزل الخافض۔ اسی کا نام ناوی حضرات حذف و ایصال بھی رکھتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، کہ اس میں یہ جو قومہ ہے یہ منصوب بنزع الخافض ہے کہ اصل میں عبارت تھی واختار موسیٰ من قومہ، تو یہاں پر حرف جر کو حذف کیا اور اس کا جو مدخول تھا اس کو نصب دے دیا، اور اسے کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض۔ حرف جر کو حذف کرنے کے حوالہ سے شیخ رضی کہتے ہیں کہ اس کو قیاسی طور پر حذف صرف اس وقت کیا جائے گا جب اس کا مدخول ان اور انا ہو، یعنی کہ ویسے تو اس کا بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو کہ سماعی حرفوں سے سنا گیا، ویسے قیاسی طور پر شیخ رضی یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا مدخول ان اور انا ہو تو وہاں پر ان کو حذف کیا جا سکتا ہے، جیسے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، تو اس میں بھی انہ اصل میں تھا، تو یہاں پر اس کا مدخول جو ہے وہ انا ہے، تو یہاں پر اس کو حذف کر سکتے ہیں، یعنی قیاساً یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو قیاساً حذف کرنے کی 3 صورتیں بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا مدخول ان ہو اور انا ہو اور کئی ہو، یعنی 3 صورتوں میں اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ ان اور انا کی تو وہی ہے صورت جو شیخ رضی نے بیان کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور زیادہ کرتے ہیں، اور کئی والی صورت۔ ان کی مثال جیسے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ اس میں ان جو ہے یہ اصل میں تھا من ان جاءکم۔ اسی طرح یہ کئی کی مثال جیسے کئی لا یکونا دولتن، تو یہاں پر یہ کئی لا جو ہے یہ اصل میں تھا لکئی لا۔